अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेल लैब वॉइस। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नबीला अज़ीज़ का खूबसूरत नावल शरारत की मुख्तसर कहानी। दुल्हन के हाथों में मेहंदी क्यों नहीं? एक छोटी बच्ची ने अपनी माँ से पूछा तो दुल्हन की नज़रें अपने हाथों पर ठहरी, साफ शफाफ और बेरौनक हथेली। उस औरत से कोई जवाब न बन पड़ा तो बच्ची को डांट कर खामोश करवा दिया। लेकिन उसके खामोश करवाने से क्या हो सकता था? हकीकत सारी दुनिया जान गई थी, कुछ भी छुपा हुआ न था। आरफा बेगम ने देवरानी की बेटी को दुल्हन को रूम में ले जाने का कहा तो उनका इशारा समझकर नायमा भी उठ खड़ी हुई। दुल्हन भी इस माहौल से निकलना चाहती थी, इसलिए फ़ौरन चल पड़ी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे से नमूदार हुआ। नाइमा के साथ दुल्हन के कदम भी थम गए, क्योंकि वो रास्ते में दीवार बना खड़ा था। दुल्हन रुखसती के बाद कहाँ जाती है? नाइमा ने तायाजाद भाई को शरारत से देखा। वैसे तो लड़कियां रुखसती के बाद शौहर के बेडरूम में ही जाती हैं, लेकिन दुल्हन ख़ास और जीदार हो तो कहीं भी जा सकती है। उसने दुल्हन को गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, जो शोला बार निगाहों से उसे घूर रही थी। जाइए, इंतहाई बेनियाजी से कहते वो साइड हो गया। नाइमा उसे रूम में छोड़कर चली गई और ये रूम उसे अंगारों की मानद महसूस हुआ। यहाँ किसी और के अरमान सजे थे, जिसे वो रौंद कर इस रूम में दाखिल हुई। पूरा कमरा गुलाब से सजाया गया था, मगर इस वक्त वो गुलाब उसे अंगार महसूस हो रहे थे। रात अच्छी खासी गहरी हो चुकी थी जब उसे रूम में जाने का ख्याल आया। अपने दोस्त हसान को रुखसत कर वो रूम में पहुंचा और दरवाज़ा खोलकर जैसे ही पलटा तो ठिठक कर रह गया। दुल्हन के साथ कमरे का हुलिया भी बिगड़ा हुआ था। बेड की चादर और साइड टेबल के गुलदान फूलों समेत ज़मीन पर ढेर थे। दुल्हन का अपना दुपट्टा आधा सोफे पर और आधा नीचे लटक रहा था और वो बेड पर औंधी लेटी थी। महरोज़ का पसंदीदा सिल्वर कलर का लहंगा पहना था, मगर दुपट्टा सोफे पर झूल रहा था। चीज़ों से कदम बचा कर वो बेड तक आया और उसे पुकारा, रबी। उसकी भारी आवाज़ बआसानी उसके कानों तक पहुंची, मगर वो टस से मस ना हुई। महरोज़ जैसे ही थोड़ा करीब हुआ, उसकी नज़र दुल्हन की कमर पर पड़ी। पिछला गला खासा गहरा था, धुंधिया रंगत सिल्वर कलर को मात दे रही थी। महरोज़ ने बमुश्किल नज़रें चुराई। हेलो, सो गई? उसने हाथ बढ़ाकर रबी का बाजू हटाया तो उसके लम्स पर वो करंट खाकर उठ खड़ी हुई। डोंट टच मी मिस्टर महरोज़ बख्त, रबी ने उंगली उठाकर कहा। क्यों, क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? वो उसकी आंखों में देखते कहने लगा, नहीं हूँ मैं तुम्हारी बीवी, नहीं हूँ, समझे तुम? वो चिल्ला उठी। तो फिर यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? अपने किए की सज़ा भुगत रही हूँ, सज़ा। महरोज़ उसे सरतापा देख कर रह गया। रोई रोई सुर्ख आँखें, मिटा मिटा सा मेकअप, कंधों पर बिखरे शोल्डर कटिंग बाल और बिना दुपट्टे के उजागर होती राहनाइयाँ नज़र हट नहीं रही थी। मेरे लिए अल्लाह की अता करदा नेमत हो तुम, गंभीर लहजे में कहता उसके गाल को छुआ तो उसके अंदाज पर रबी भड़क उठी। कहा है ना, मुझे हाथ मत लगाओ, उसने सख्त लहजे में कहा। इतना सब्र मुझ में नहीं कि आज रात पीछे हट जाऊं, कहते हुए महरोज़ ने उसे खुद में भेंच लिया। रबी ने उसे नाखूनों से नोचना चाहा तो महरोज़ का हाथ उठ गया। वो पहली बार गुस्से से दहाड़ा, अपनी हद में रहो। तुम मुझे हद बता रहे हो? हद तो तुमने पार की है। मुझे हद पार करने का रास्ता तुमने दिखाया था, लेकिन मैंने तो बस शरारत की थी। वो रुहासी हुई। तुम पछताओगे अपने फैसले पर सैयद महरोज़ बख्त, तुमने खसारे का सौदा किया है। तुम्हें क्या पता, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हारी सूरत मुझे ही तो हुआ है। वो मुस्कुराती नज़रों से उसके सरापे को देखते हुए कहने लगा। खुश फहमी है तुम्हारी, वो नफ़रत से बोली। ये सब बात की बात है, तुम चेंज करोगी या लाइट ऑफ कर दूं? फिरोज़ के लहजे और नज़रों का मफ़हूम वो अनजान होकर भी समझ गई और उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो तुम समझ चुकी हो, नहायत पुरसुकून लहजे में कहता वो इसकी जानिब बढ़ा तो रबी बिदक कर पीछे हटी। मिसेस रबी, ये आपकी भूल है कि मैं आपको छोड़ दूंगा और अपने हक से दस्तबरदार हो जाऊंगा। मैं ऐसे लोगों में से नहीं, मैं अपनी ज़िद पूरी करना जानता हूँ। ये तो आज आप देख ही चुकी हैं। वो उसे कलाई से पकड़ अपनी जानिब खींच चुका था। एक मर्द से मुकाबला करना उसके बस में न था। उसकी सारी जद्दोजहद नाकाम हो गई।
وہ بے بسی سے تڑپ کر رونے لگی، مگر مہروز پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ربی بھلکتی یا تڑپتی اسے پرواہ نہ تھی، بقول اس نے اپنا حق وصول کیا تھا۔ اگلی صبح وہ بیدار ہوا تو ربی اسے صوفے پر پاؤں اوپر کیے بیٹھی نظر آئی۔ اس نے پکارا مگر جواب نہ ملا۔ ٹھیک ہے یار، آج کا دن تمہارا ہے، کہتے ہوئے مہروز فریش ہونے چل دیا۔ ربی کا ناشتہ وہ کمرے میں منگوا چکا تھا۔ ربی گزرے واقعات کو سوچنے لگی کہ کل تک وہ کتنی خوش تھی، سب ٹھیک چل رہا تھا۔ وہ ماموزاد کزن فاطمہ کی شادی کے لیے کتنا خوش تھی، اس بات سے انجان کہ ذرا سی شرارت اسے کہاں سے کہاں پہنچائے گی۔ گزرے واقعات اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ ربی اکلوتی بیٹی تھی اور بہت لاڈلی۔ سکینہ بیگم اور احمد صاحب نے کبھی کوئی روک ٹوک نہ کی، انہیں ربی پر بھروسہ تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، ربی نے کبھی انہیں شکایت کا موقع نہ دیا تھا۔ البتہ ربی کے ماموں الیاس صاحب خاصی روک ٹوک کرتے تھے، انہیں ربی کے جینز کرتے جیسے کپڑے اور دوستوں کے ساتھ گھومنا پسند نہ تھا، جس کا اظہار بھی وہ کر دیا کرتے تھے، جسے ربی اگنور کرتی کیونکہ اس کے والدین اس کے لیے کافی تھے۔ اس بار بھی جب ماموں نے اس کی کزن اور فرینڈ یعنی اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا بتایا تو وہ ایکسائٹیڈ ہو گئی۔ فاطمہ سے اسے معلوم ہوا کہ لڑکے کو فاطمہ نے دیکھا بھی نہ تھا کیونکہ الیاس ماموں کو پسند نہ تھا۔ ربی تو سڑ پکڑ کر بیٹھ گئی، البتہ فاطمہ مطمئن تھی۔ نکاح سے ایک روز قبل فاطمہ کے گھر ہی وہ کافی بنانے کی غرض سے جب کچن کی جانب جا رہی تھی تو لاؤنج میں رکھا فون بج اٹھا۔ فون اٹھانے پر معلوم ہوا فاطمہ کے منگیتر نے فاطمہ سے بات کرنے کے لیے کال کی ہے۔ ربی کو شرارت سوجی تو کہہ دیا، میں فاطمہ ہی ہوں، میرے موبائل پر کال کریں۔ یوں ربی نے شرارتاً فاطمہ بن کر مہروز سے بات کی۔ وہ سوچ خوش تھی کہ مہروز کو سچائی پتہ چلے کہ اس کے ساتھ پرینک ہوا تو کتنا مزہ آئے گا۔ اگلے دن ممانی کے کہنے پر وہ فاطمہ کا سیٹ اٹھانے جیولر کے پاس جانے لگی تو فاطمہ نے اسے چادر دی کہ پلیز تم بابا کو جانتی ہو نا، میری خاطر جب تک یہاں ہو لے لیا کرو۔ ربی نے فاطمہ کی بات مان لی۔ جس جیولری شاپ میں ربی گئی اتفاق سے مہروز بھی اسی شاپ میں آیا تھا۔ اس نے اپنے تئیں فاطمہ کو کال کر کے منہ دکھائی کا تحفہ پوچھ لیا تو ربی چونکہ ڈائمنڈ لینے آئی تھی مہروز کو نیلم لگ کہنے کا کہتی ہے۔ مہروز موبائل کی رنگ شاپ سے ہی سن کر حیران تھا اور اسے دیکھ بھی چکا تھا اور ربی اسے بہت پسند آئی تھی۔ وہ اپنی ماں کی پسند کو سراہنے لگا۔ اس نے کال بیک کر کے ربی سے کنفرم کیا کہ آپ فاطمہ ہی ہو، کوئی شک ہے؟ ربی نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں بس ایسے ہی۔ مہروز نے کہا، اگر کوئی شک ہے بھی تو کل دور ہو جائے گا، سارے بھید کھل جائیں گے۔ ربی نے کہا اور فون بند کر دیا۔ نکاح کے وقت مہروز کو معلوم ہوا کہ ربی کوئی اور ہے اور فاطمہ کوئی اور، کیونکہ ربی بارات کا استقبال کر رہی تھی اور وہی مہروز نے فیصلہ کیا جس پر عارفہ بیگم مہروز کی ماں دہل گئی۔ مہروز نے ربی سے نکاح کرنے کی فرمائش کی جس میں گھر میں سکوت کی سی کیفیت طاری ہو گئی کیونکہ فاطمہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور دلہے نے نکاح سے انکار کر دیا تھا۔ مہروز نے سب کو بتایا کہ ربی نے فاطمہ بن کر بات کی تھی، وہ اسے ہی فاطمہ سمجھتا رہا۔ الیاس صاحب نے جب یہ سنا تو شدید غصے میں ربی کو بلا کر پوچھا کہ یہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ربی کے اقرار پر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ ربی کے والدین کو بھی یقین نہ آیا۔ الیاس صاحب کے کہنے پر ربی کا اسی وقت مہروز سے نکاح پڑھا کر رخصت کر دیا۔ وہ روتی رہی مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کی شرارت اس کے گلے کا توق بن گئی۔ ربی کو بار بار فاطمہ کا چہرہ یاد آ رہا تھا جو دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ربی اس سب کا قصوروار مہروز کو سمجھتی تھی، اس لیے اس سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتی۔ ربی فاطمہ سے معافی مانگنے گئی مگر فاطمہ نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور الیاس صاحب نے بے عزت کر کے اسے گھر سے جانے کو کہا۔ ربی ان سب چیزوں کا ذمہ دار مہروز کو مانتی تھی جس کی وجہ سے اس کے اپنوں نے منہ موڑ لیا تھا۔ اگلے دن مہروز اور ربی مہروز کے چچا کی طرف ڈنر پر انوائٹڈ تھے۔ راستے میں ہی ربی کی طبیعت کچھ خراب محسوس ہوئی تو مہروز نے ڈاکٹر کی طرف چلنے کو کہا مگر ربی نے انکار کر دیا۔ چچا کی فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزرا۔ ربی کا بھی کافی دل بہل گیا نشا اور نائمہ کی وجہ سے۔ لیٹ ہونے کی وجہ سے رات وہ وہیں رک گئے۔ ربی کمرے میں پہنچی تو مہروز سو چکا تھا، وہ بھی چپ چاپ سو گئی تو آنکھ صبح ہی کھلی۔ ربی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے تیار ہو رہی تھی جب مہروز نے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے کہا، رات تم نے آنے میں دیر لگائی، میں تو سو ہی گیا تھا، پتہ ہوتا تم ہمیشہ کے لیے سونا چاہتے ہو تو کب کی آ جاتی۔ ربی نے اسپاٹ لہجے میں کہا، کیوں اپنے ہونے والے بچے کو یتیم کر رہی ہو؟ مہروز نے پیار سے کہا، بچہ؟ وہ حیران ہوئی، تمہیں لگا تم مجھ سے یہ بات چھپا لوگی؟
مگر ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ربی ساکت کھڑی رہی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ پلٹ گیا۔ ربی حیران تھی کہ جو بات وہ خود سے بھی چھپا رہی تھی وہ شخص جان گیا تھا۔ ربی کو کئی بار اپنی طبیعت پر شک ہوا مگر وہ ٹالتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر کے واپسی کے لیے نکل پڑے۔ ربی کو اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس کے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ مہروز بہت خیال رکھتا ربی کا مگر وہ کسی صورت اسے معاف کرنے کو تیار نہ تھی۔ مہروز نے معافی بھی مانگی مگر ربی نے منع کر دیا کہ تم نے مجھے معاف کیا تھا، تم میری شرائط اگنور نہیں کر سکے تو میں تمہیں کیوں معاف کروں؟ ربی کے اس رویے سے ہرٹ ہو کر مہروز بنا کچھ کہے لاہور کے لیے نکل گیا۔ پوری رات ربی کو نیند نہ آئی کیونکہ اسے عادت ہو گئی تھی مہروز کی۔ صبح مہروز نے کال کر کے خیریت کے ساتھ رات نیند آنے کے متعلق پوچھا تو ربی نے صاف جھوٹ بول دیا۔ نہیں، نہ یاد آئی نہ کوئی مسئلہ ہوا، میں تو بہت سکون سے سائی۔ تم تو جھوٹ بھی سچ کی طرح بولتی ہو۔ میں آج آ رہا ہوں، مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ یہ کہہ کر مہروز نے کال کاٹ دی۔ میں دل سے تمہیں یاد تو کر سکتی ہوں مگر معاف نہیں۔ ربی گہری سانس لے کر رہ گئی۔ مہروز ربی کا بہت خیال رکھتا، کھانے پینے، دوائی، ہر چیز کا دھیان رکھتا۔ جس وقت مہروز کو نرس نے اس کی بیٹی تھمائی تو صبح 3 بجے ہونے والی ساری افراتفری وہ بھول گیا، مگر ربی کی خراب حالت کا سن کر اس کی ہوائیاں اڑ گئی۔ ربی کا بی پی لو ہو کر جسم بے جان ہو گیا تھا اور صبح ہونے کے بعد بھی ربی کو ہوش نہ آیا تھا۔ عارفہ بیگم نے فون بھی کیا مگر ربی کی فیملی نے فون سننا گوارا نہ کیا۔ مہروز نے خود جا کر احمد صاحب سے معافی مانگ کر کہا، ربی ہار رہی ہے زندگی سے، وہ 3 دن سے اسپتال میں ہے، اسے معاف کر دیں، اس کا قصور اتنا بھی نہ تھا، اسے پچھتاوا ہے، کاش میں فاطمہ سے بات کرنے کے لیے فون نہ کرتا، مجھے سزا دے دیں مگر اسے معاف کر دیں۔ احمد صاحب ربی کی تکلیف کا سن کر پگھل گئے اور فوراً اسپتال کے لیے نکل پڑے۔ ربی ہوش میں آنے کے بعد ماں باپ کو دیکھ کر حیران تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سکینہ بیگم اور احمد صاحب نے اسے تسلی دی کہ تمہارے لیے ہی آئے ہیں، کوئی گلہ نہیں تم سے اب۔ سب کی مشترکہ صلاح پر بچی کا نام وانیہ رکھا گیا جس کا مطلب اللہ کا تحفہ۔ مہروز نے دوبارہ معافی مانگی۔ ربی نے معاف کرتے کہا کہ بس فاطمہ نامی کسک ہمیشہ رہے گی میرے دل میں، فکر نہ کرو، وقت ہر چیز کا مداوع کرے گا، یہ کسک بھی ختم ہو جائے گی کبھی نہ کبھی، مہروز نے کہا۔ اور پھر واقعی یہ موقع بھی آ گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ربی کی ملاقات فاطمہ سے ہو گئی جس کا اب ایک بیٹا تھا اور اسی بچے کو دیکھ وانیہ نے ربی کی توجہ اس طرف کروائی تھی۔ فاطمہ کراچی میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی تھی اور بہت خوش تھی۔ ربی نے اس سے معافی مانگی تو فاطمہ نے تقدیر کا کھیل کہہ کر اسے معاف کر دیا۔ ربی کا دل آج ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ مہروز اسے لینے آیا تو ربی نے بتایا کہ فاطمہ سے ملاقات ہوئی اور اس نے مجھے معاف کر دیا، آج اس نے مجھے زندگی بخش دی۔ مہروز نے خدا کا شکر ادا کیا۔ لاہور جا کر میں نے تمہیں مس کیا، ربی نے اس کے کندھے سے سر ٹکاتے کہا۔ کیوں؟ بس پیار آ رہا تھا تم پر۔ تو اب کر لو۔ نہیں، اب گھر جا کر۔ تو جلدی چلو، مہروز نے کہتے ساتھ گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تو ربی کھلکھلا کر ہنس دی۔